اشعار فیض کی تشریحات۔ ہم پرورش لوح قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ یہ نظم چونکہ فیض نے اس وقت لکھی تھی جبکہ حکومت کے خلاف لکھنے کی پاداش میں قید و بند اور زنجیر و سلاسل میں جکڑے ہوئے تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ حق گوئی ہماری فطرت میں رچی بسی ہوئی ہے، ہمیں سچ بولنے سے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی ہماری زبان پر تالا نہیں لگا سکتا، کیونکہ حقانیت پس پردہ کبھی نہیں رہتی۔ ہم ادب کی خدمت کرتے رہیں گے۔ یہ لوہے کے زیور ہمارے جسم کو تو سلاسل کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے قلم اور ہمارے خیالات کو کوئی پائے زنجیر نہیں کر سکتے۔ ہمارا قلم حق و صداقت لکھتا رہے گا۔ ہم اپنے جذبات و احساسات کو الفاظ کے سانچے میں اسی طرح ڈھال کر پیش کرتے رہیں گے۔ شاعر بہت حساس طبع ہوتے ہیں، وہ حالات و واقعات سے جو اثر قبول کرتا ہے اسے بے عین ہی بیان کر دیتا ہے۔ اس میں عشق کے معاملات ہوں کہ زمانے کے حالات، کوئی تخصص نہیں، مماثل قطع۔ متاع لوح قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، کہ خون دل میں ڈبو لی ہیں انگلیاں میں نے۔ زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے، ہر ایک حلقے زنجیر میں زباں میں نے۔ دوسرا شعر ہے، اسباب غم عشق بہم کرتے رہیں گے، ویران یہ دوراں پہ کرم کرتے رہیں گے۔ فیض کہتے ہیں کہ یہ دنیا نفرت، کدورت، تعصب، فرقہ بندی اور انتشار کی تاریکیوں سے اندھیری ہو چکی ہے۔ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی جستجو نے اس حسین کرۂ ارض کو پرتشدد بنا دیا ہے۔ یہ دنیا ہنگامہ آرائی کا گہورہ بن چکی ہے اور یہاں نفرت کا آدم خور پودا جڑیں پکڑ رہا ہے۔ اس عمیق اندھیرے میں محبت، اتحاد و اتفاق اور حق و صداقت ہی ایک ایسی شمع ہے جو اس اندھیرے کا گریباں چاک کر سکتی ہے۔ اس گل محبت کی معطر مہک ہی انسانیت کو دوبارہ بیدار کر سکتی ہے۔ ہم قاصد بن کر پیغام محبت کو عام کریں گے، محبت کی روشنی سے اس کو منور کر دیں گے۔ ہم اس دنیا کی بنجر زمین کو محبت کی شیرینی سے دوبارہ ہری کر دیں گے، اور ہمارا وجود دنیا کی ویرانیوں اور دنتا پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ دنیا غم و الم کی ہماری ہے، اسی وجہ سے ہر طرف ویرانی اور سناٹا مسلط ہے۔ اگر یہ جان لیں کہ غم و الم کے اسباب کیا ہیں تو امن و سکون کی فضا پیدا ہو سکتی ہے۔ مماثل شعر، پہلے نفرت کی گھنی باڑھ ہٹائی جائے، فصل پھر چاہ کے سینوں میں اگائی جائے۔ ہاں تلخی ایام ابھی اور بڑھے گی۔ اگلا شعر ہے، ہاں تلخی ایام ابھی اور بڑھے گی، ہاں اہل ستم مشق ستم کرتے رہیں گے۔ اس شعر میں فیض کہتے ہیں کہ ہم ایک مدت سے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں اور ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ہمیں پابند سلاسل کر کے ہمارے جسم کے ساتھ ساتھ ہمارے خیالات اور قلم کو بھی ختم کرنے کی سازش اور سعی کی جا رہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ ظلم و ستم کا پیمانہ اس وقت تک بھرتا رہے گا جب تک اہل ستم چاہیں یا یہ پیمانہ لبریز نہ ہو جائے۔ ہم اس طوفان ستم کے سامنے تناور درخت کی طرح کھڑے رہیں گے اور آخر کار اس کا رخ موڑ دیں گے۔
یہ جسمانی اذیت راہ حق سے ہمارے قدموں کو اکھاڑنے کے لیے کافی نہیں، ہم ظلم ہمارے عزم کو تقویت بخشتا ہے۔ شاعر قید و بند کی صعوبتوں سے دوچار ہے، اس لیے کہ اس نے حق و صداقت کا قلم بلند کیا ہے، قلم کے ذریعے اپنے احساسات کی ترجمانی کرتا ہے۔ مماثل شعر ہے، تیرگی ہے کہ امنڈتی ہی چلی آتی ہے، شب کی رگ رگ سے لہو پھوٹ رہا ہو جیسے۔ اگلا شعر ہے، منظور یہ تلخی یہ ستم ہم کو گوارا، دم ہے تم مداوائے علم کرتے رہیں گے۔ اس شعر میں فیض کہتے ہیں کہ ارباب اقتدار ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں اور ہمیں تختہ مشق و ستم بنا رہے ہیں۔ وہ ہماری زبان و بیان پر قفل لگانے کے لیے ہر قسم کی عقوبت ہم پر ڈھا رہے ہیں، لیکن یہ ہمارا عزم ہے، ہم ہر ستم برداشت کریں گے۔ ہم اس ظلم کے ہر تیر کو مرد آہن کی طرح اپنے سینے پر سہ لیں گے، اس وقت تک جب تک بس چلے گا، اس وقت ہم اپنے دکھ کا مرہم کرتے رہیں گے، اس وقت تک ہم اپنے دکھ کا مرہم کرتے رہیں گے۔ یہ زخم تو ایسے ہیں جو مٹ جاتے ہیں، اس لیے ہمیں ان زخموں اور ان سوجیوں کے آگے گھٹنے نہ ٹیکیں گے۔ ہم اپنی قوم کو اس قدر تاریکی سے نکالنے کے لیے اپنے قلم کی روشنی پھیلائیں گے اور اپنی قوم کو اس کڑی دھوپ میں سایہ فراہم کریں گے۔ دراصل ترقی پسند شعراء سرمایہ دار طبقہ کے مخالف ہیں اور محنت کش طبقے کے حق میں ہیں، چونکہ سرمایہ دار اور محنت کش طبقے میں کشمکش رہتی ہے اور یہ اس طبقاتی کشمکش سے معاشرے کو پاک کرنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ اپنے اشعار میں اس مقصد کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ مماثل سے رہے، اب ٹوٹ گریں گی جنجیریں زندانوں کی، جو دریا جھوم کے اٹھیں گے تنکوں سے تر۔ اگلا شعر ہے، باقی ہے لہو دل میں تو ہر اشک سے پیدا، رنگے لب و رخسار صنم کرتے رہیں گے۔ اس شعر میں فیض طوفان ستم کے آگے سپر ہونے کا عزم کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب تک اس جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے، جب تک شاخ زندگی صفحہ ہستی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تب تک ہم اپنی قوم و ملت کی خدمت کریں گے اور ہر ظلم کو سہیں گے۔ ہم اپنے قلم میں اپنے اشکوں کی سیاہی بھر کر بھی آزادی کے لیے تڑپتی ہوئی قوم کو بیدار کریں گے اور ان پر کیے جانے والے مظالم کی داستان غم رقم کریں گے۔ ہم ایک ایسا انقلاب برپا کر دیں گے کہ سب سانس سے طمانینت لے سکیں۔ ہم اپنے لہو سے اس پروانۂ آزادی کو سینچیں گے۔ زندگی مقصد سے عبارت ہوتی ہے اور مقصد کے حصول کے لیے آدمی بڑی سے بڑی قربانی دیتا ہے اور بڑی سے بڑی تکلیف برداشت کرتا ہے۔ مماثل شعر ہے دست اب بھی دست مگر خون پائے فیض، ہے دست اب بھی دست مگر خون پائے فیض، سیراب چند مغیلاں ہوئے تو ہیں۔ اگلا شعر ہے، ایک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک، ایک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک، ایک عرض تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے۔ اس شعر میں فیض کہتے ہیں کہ ہم اپنے محبوب سے کئی بار اظہار عشق کر چکے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ ہمارے دل بے قرار کو بڑی ادا سے کچل کر چلا جاتا ہے۔ ہم نے کئی مرتبہ اس کے سامنے اپنے دل کو کھول دیا، لیکن اس نے ہر بار نفرت کے زہر و خند تیروں کی بوچھار کر کے ہمارے دل کو اور زخمی کر دیا ہے۔ یہ بے توجہی اور بے نیازی اس کی عادت ہی ہے۔ ہم اپنی اس امید کی تکمیل کے لیے کوشاں رہیں گے۔
اس کی کرم نوازیوں کے حامل ہوں گے۔ ہم اپنی فطرت کے مطابق دوستی کا بھرم بھرتے رہیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم جب اس کی طرف مدد بھری نظروں سے دیکھیں گے تو وہ نفرت سے منہ پھیر لے گا، لیکن ہم اس کی محبت کے دعوے دار رہیں گے۔ محبوب کی عادت ہوتی ہے کہ وہ تغافل برتتا ہے، بے رخی اختیار کرتا ہے۔ ہماری خواہشات کا اسے علم ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے باوجود توجہ نہیں دیتا، اور یہ اس کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اس انداز کو جانتے ہوئے بھی عرض تمنا کرتا رہتا ہے، اس امید پر کہ شاید کبھی تو اس کی تمنا پوری ہوگی اور مقصد بر آئے گا۔ موصل شعر ہے، تم جفاکار تھے کرم نہ کیا، میں وفادار تھا جفا نہ ہوا۔ اگلا شعر ہے، میں خانہ سلامت ہے تو ہم سرخی میں سے تزئین در و بام حرم کرتے رہیں گے۔ جذبہ حب الوطنی جب تک اس پیکر خاکی میں موجود ہے، خواہ اس پر کسی قسم کا جبر و تشدد کیوں نہ کی جائے، اس جذبے کی شدت سے اپنے مقاصد کی تکمیل میں سرگردوں رہیں گے، یعنی اپنے تحریک حب الوطنی کو فروغ دیتے رہیں گے۔